تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 93۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ ترجمہ: آپ یہ دعا مانگیے، اے میرے پروردگار، اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 94۔ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: تو میرے رب از راہ عنایت مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر عذاب اترا تو حضور ان میں نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھے اور حضور ہر آن اپنے رب کریم کے ذکر سے شاد کام ہوتے رہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 95۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم اس بات پر کہ دکھا دیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے قادر ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 96۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ ترجمہ: دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے رب نے خود مجھے ادب سکھایا ہے اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا ہے۔ یہ آیت ادبستان خداوندی کا ایک درس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اس کی عملی تصویر ہے۔ غلامان مصطفیٰ کو بھی اس ارشاد عالی پر عمل پیرا ہو کر اپنے سچے غلام ہونے کی شہادت دینی چاہیے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 97۔ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ ترجمہ: اور کہیے میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ اپنے حبیب مکرم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر قسم کے شیطانوں کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ تعلیم فرما رہا ہے۔ ہمزاتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے زبردست جھٹکا۔ شیاطین کی وسوسہ اندازی اتنی شدید اور سخت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دستگیری شامل حال نہ ہو تو تقدس مابی کے امام برسر بازار گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دامن پارسائی کے تار تار ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ کبھی تو یہ شیطان مومن کے دل میں تشویش اور وسوسہ پیدا کرتا ہے اور اس کی متاع ایمان کو لوٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر مومن اس کے اس دام تزویر میں نہیں پھنستا تو پھر وہ اپنے چیلے چانٹوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ وہ آستینیں چڑھا کر اس کی مخالفت میں نکل آتے ہیں اور اسے طرح طرح سے دک کرنے لگتے ہیں۔ دونوں طرح کے ہمزات سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 98۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ ترجمہ: اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ الہی وہ میرے قریب ہی نہ آنے پائیں، دور ہی رہیں تاکہ میں ان کی شر اور فتنہ انگیزی سے دور رہ کر تیری یاد اور تیرے دین کی خدمت میں منہمک رہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان اپنی تمام دانش مندی اور زہد و تقوی کے بارے اس دشمن جان و ایمان سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ مولا کریم اپنے دامن رحمت میں چھپا لے اور اس کے شر سے محفوظ کر لے۔ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ وبکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ علامہ ابن کثیر امام احمد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سارے بالغ لڑکوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے اور سوتے وقت پڑھنے کا حکم دیتے، اور جو نابالغ بچے ہوتے ان کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 99۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت تو وہ بصد حسرت کہے گا میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 99 کی تفسیر۔ کفار کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ کف افسوس ملتے ہیں لیکن بے حاصل۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے
اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقصد نہیں، بلکہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہے اور تیری عزت افزائی ہوگی، وہ آگے جانے کو بہت پسند کرتا ہے، اور خداوند کریم بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور کافر کو اس وقت عذاب کی نوید سنائی جاتی ہے، وہ آگے جانا ہرگز پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن ملائکہ کو دیکھتا ہے تو ملائکہ اسے کہتے ہیں، ہم تمہیں دنیا کی طرف لوٹا دیں؟ مومن کہتا ہے، اس دنیا کی طرف جو علام و مصائب کی دنیا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بلکہ مجھے اللہ کی طرف لے چلو۔ لیکن کافر ایسے وقت میں چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب مجھے دنیا میں لوٹا دے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 100۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: شاید میں اچھے اعمال کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک لغو بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دنیا تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ دو چیزوں کے درمیان جو آڑ اور رکاوٹ ہو اسے برزخ کہتے ہیں۔ یہاں برزخ سے مراد موت اور قیامت کا درمیانی عرصہ ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد قبر ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 101۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ: تو جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ماں بیٹوں سے اور بیٹے ماں سے بھاگ جائیں گے۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ لیکن ایک نسبت اور ایک رشتہ داری اس روز بھی قائم رہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے، اور اے لوگو جب تم وہاں پہنچو گے تو میں تمہارا پیشرو ہوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گی سوا میرے نسبی تعلق کے اور سسرال کے تعلق کی رشتہ داری کے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ آیت میں بینہم کی ضمیر کا مرجع کفار ہیں، کیونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کا یہ حال نہ ہوگا۔ مومنوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحقنا بہم ذریتہم، سورہ طور آیت 21، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ میرے نسب کے بغیر سارے نسب منقطع ہو جائیں گے، اس حدیث سے تو مومنوں کی نسبتیں بھی منقطع ہونا ثابت ہوتی ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ مومنوں کا نسب حضور کے نسب میں داخل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مومنوں کے باپ ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 102۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 103۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، وہ جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 104۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ترجمہ: بری طرح جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں دانت نکالے ہوں گے۔
سورہ مؤمنون آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ اس آیت میں کفار کا حال بیان ہو رہا ہے۔ لافہ احرقہ یعنی جلانا، اور الکالح اس کو کہتے ہیں جس کے ہونٹ سکڑ جائیں اور اس کے دانت باہر نکل آئیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 105۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ ترجمہ: اب منہ کیوں بسورتے ہو؟ کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 106۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ ترجمہ: معذرت کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے رب، غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم گم کردہ راہ لوگ تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ کفار اس وقت اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور اپنی شقاوت اور بدبختی کا رونا روئیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 107۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ ترجمہ: اے ہمارے مالک، ایک بار ہمیں نکال اس سے، پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 108۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ ترجمہ: جواب ملے گا، پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور مت بولو میرے ساتھ۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 108 کی تفسیر۔ انہیں یہ ہوش ربا جواب ملے گا جس سے ان کی رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سارا جواب غور طلب ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 109۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: تمہیں یاد ہے گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا جو عرض کیا کرتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 110۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ ترجمہ: تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس مشغلے نے غافل کر دیا تمہیں میری یاد سے، اور تم ان پر کہکہے لگایا کرتے تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 111۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ ترجمہ: میں نے بدلہ دے دیا انہیں آج ان کے صبر کا، ذرا دیکھو وہی ہیں مراد کو پانے والے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 111 کی تفسیر۔ کل تم جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو میں ان پر کس طرح اپنی نوازشات کی بارش کر رہا ہوں۔ انسان کو ہمیشہ اور ہر لحظہ اس روز کی کامیابی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ یہ ادھوری اور فنا پذیر کامیابیاں ایسی نہیں کہ انسان ان کے پیچھے پڑ کر قیامت کو فراموش کر دے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 112۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذرا بتاؤ کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 113۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین۔ ترجمہ: کہیں گے ہم ٹھہرے تھے، پس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ آپ پوچھ لیں سال گننے والوں سے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 113 کی تفسیر۔ کفار سے یہ سوال قیامت کے دن پوچھا جائے گا یا انہیں دوزخ میں داخل کرنے کے وقت۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 114۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ ترجمہ: ارشاد ہوگا تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا عرصہ، کاش تم اس حقیقت کو پہلے ہی جان لیتے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ: کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115 کی تفسیر۔ تم کتنے نادان تھے کہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچان سکے، اور بار بار کی یاد دہانی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم یہ سمجھتے رہے کہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح تمہیں یوں ہی پیدا کیا گیا اور تم سے تمہارے اعمال نیک و بد کا کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ تم نے اتنا بھی نہ سوچا
کہ تم مختلف اعتبار سے ان حیوانات سے ممتاز ہو، عقل و فہم، اختیار اور ارادہ، کائنات کی تسخیر کی قوت اور ان سے ہر طرح سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت، تمہارے سوا یہ نعمتیں کسی اور جاندار کو نہیں دی گئیں۔ اتنے عطیات و انعامات کے باوجود تم نادان بچوں کی طرح یہی سمجھتے رہے کہ تمہاری تخلیق محض کھانے پینے اور عیش اڑانے کے لیے کی گئی ہے۔ آج اپنی اس نادانی کی سزا بھگتو۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 116۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ ترجمہ: پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بے مقصد تخلیق سے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 116 کی تفسیر۔ تم اپنے محدود فہم کے باوجود کوئی ابس اور فضول کام نہیں کرتے۔ تم نے آخر یہ کیسے خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے مقصد اور ابس پیدا کر دیا ہو؟ وہ ابس کام کرنے سے بھی پاک ہے، اور وہ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو یا اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہو جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 117۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور جو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 117 کی تفسیر۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتا ہے تو وہ ایک ایسا لچر کام کر رہا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 118۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ: اور اے محبوب آپ یوں عرض کرو میرے رب بخش دے میری گنہگار امت کو، اور رحم فرما ہم سب پر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 118 کی تفسیر۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو استغفار کا حکم دیا تاکہ امت اپنے نبی کی اقتداء میں استغفار کیا کرے، یا حکم ہی یہ ملا کہ اے میرے پیارے رسول اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرو۔ اغفر اور ارحم کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا تاکہ کسی خاص چیز کی تخصیص نہ سمجھی جائے، بلکہ یہ دعا اپنی جامعیت کی وجہ سے ہر چیز کو شامل ہو۔ اغفر سے مراد یہ ہوگا کہ اے مولا کریم میرا ہر قول اور ہر فعل جو میرے لیے اس دنیا میں یا آخرت میں مضر ہے، میرے کریم اسے معاف فرما دے، اور ارحم کا یہ معنی ہوگا کہ ہر وہ عمل جو میرے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی مفید اور نفع مند ہو اس سے مجھے سرفراز فرما، کیونکہ تو خیر الراحمین ہے۔ گناہوں کا بخش دینا بھی تیرے لیے آسان ہے، اور نعمتوں کا عطا فرمانا تو تیرا شیوہ کرم ہے۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔